ہمیں آپ کو واشنگٹن لے کے جانا ہے جہاں پر رضوان سعید شیخ صاحب پاکستان کے سفیر موجود ہیں. وہ ہمیں بتائیں گے اس ٹیبل کے اوپر وہ بیٹھے رہے جس کے ذریعے یہ ڈیل ہوئی جس کا بڑا چرچا ہے. ہندوستان کے اندر بڑی فکر ہے, پاکستان کے اندر بہت خوشی کا ماحول ہے. یہ ڈیل ہے کیا؟ یہ ڈیل پاکستان کے کن کن سیکٹرز پر اثر انداز ہوگی؟ امریکہ اس سے کیا فائدہ لے گا؟ اور ڈیل سے جو نتائج نکلیں گے وہ ہمارے لیے کتنے مؤثر اور مثبت ثابت ہوں گے؟ رضوان سعید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بس صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ اس ٹریڈ ڈیل کے بارے میں ہم نے ٹویٹس تو پڑھ لیے ہیں لیکن تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہیں, تو کیا وہ اوراق جس کے اوپر تفصیل درج ہے وہ بعد میں ہمارے سامنے آئیں گے؟ کوئی پریس کانفرنس ہوگی یا جو پتہ چل چکا اتنا ہی کافی ہے؟ نہیں جی, بالکل. یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک اچھی ہماری نمایاں سفارتی کامیابی ہے. ایک 3-4 مہینے کی محنت کا نتیجہ ہے. اور پوری جو ٹیم تھی جس میں ہمارے جو مختلف محکمے ہیں, وزارت خارجہ ہے, وزارت تجارت ہے, وزارت خزانہ ہے, ہماری پوری لیڈرشپ کی رہنمائی میں یہ پورا کام ہوا ہے. تو اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دن سے ہم نے انہیں یہ کہا تھا, جب 2 اپریل کو ٹیرف لگے تھے اور پاکستان پہ 29% لگایا گیا تھا, ہم نے 3 اپریل کو ان کو یہ گوش گزار کیا تھا کہ جی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آخری نمبر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. ہماری جو کوشش ہے وہ یہ جی ہے کہ ہماری مسابقت جو ہے وہ متاثر نہ ہو خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں, یا ان ممالک کے مقابلے میں جن سے ہماری جو یہاں پہ امریکہ میں برآمدات ہیں ان کا مقابلہ ہے. ٹیکسٹائل جیسا کہ ہمارے ہاں 70% سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے ہاں سے اس منڈی میں ٹیکسٹائل کی مصنوعات آتی ہیں, دیگر مصنوعات ہیں. تو وہ نقطہ شروع سے تسلیم کر لیا گیا تھا. ایک یہ خاص ایک اہم اس کا پہلو ہے. دوسرا پہلو جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو پاکستان ہے اس نے صرف تجارت پر ہم نے بات نہیں کی, جیسے کہ آپ نے ٹویٹ میں بھی دیکھا ہوگا, اس میں سرمایہ کاری پہ بھی بات کی گئی کہ ایک ون ون جیسے کہتے ہیں کہ وہ ایک نتیجہ نکلنا چاہیے جو دونوں ممالک کے لیے نہ صرف کارآمد ہو بلکہ ایک طویل مدتی جو تصویراتی رشتہ ہے وہ قائم کر سکیں ہم دونوں ممالک کے درمیان. پچھلے ہفتے جب سیکرٹری روبیو سے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی تھی تو اس میں بھی خاص طور پہ یہ بات بار بار آئی کہ ہمیں ایک تصویراتی شراکت داری کی طرف جانا ہے, ایک پارٹنرشپ کی طرف جانا ہے. اور خود سیکرٹری روبیو نے کہا کہ اس کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشی تعلقات جو ہیں ان کو استوار کیا جائے, کیونکہ وہ طویل مدتی جی ہوں گے بالکل اور درست فرمایا آپس آپ میں نے. امریکی صدر کے ٹویٹ میں بھی یہ ذکر ہے, پارٹنرشپ کا ذکر ہے, اور اس میں وہ آئل اسپیسیفک پارٹنرشپ کی بات کر رہا ہے, لیکن ظاہر ہے آپ تو عمومی بات کریں. اگر ہم ٹریڈ کے اوپر واپس جائیں تو اس معاہدے سے پہلے امریکہ پاکستان کی تجارت اور اس معاہدے جس کی تفصیلات ہم بہت اینکشیسلی اس کا انتظار کریں گے جب آئیں گی, تو اس معاہدے کے بعد پاکستان امریکہ کی تجارت دونوں میں کتنا فرق ہوگا؟ یقیناً نمایاں فرق ہوگا. پہلے تو یہ تھا کہ بات شروع ایک تجارتی خسارے سے ہوئی تھی جو امریکہ کے لیے اہمیت رکھتا تھا, اور پاکستان جو ہے وہ تجارتی خسارے کے لحاظ سے 33واں ملک تھا. تو ہمارا تو کوئی تجارتی خسارہ اتنا بڑا ہے ہی نہیں. کچھ جو اندازے ہیں اس کے مطابق 2.8 سے $3 بلین کے درمیان جو ہے یہ رہتا ہے. تو ہم نے شروع میں ہی ان کو ایک راستہ بتا دیا تھا کہ ہم آپ سے کپاس زیادہ درآمد کریں گے, سویابین زیادہ لیں گے, جو تیل کی مصنوعات ہیں, ہائیڈرو کاربنز ہیں, ان کی بات کی جا سکتی ہے, اور جو چیزیں ہیں ان کو اس میں ڈالا جا سکتا ہے. تو وہ تو شروع میں ہی خاصے جلدی جو ہے وہ طے ہو گیا تھا. اس کے بعد یہ سرمایہ کاری سے متعلق امور ہیں ان پر جو ہے وہ گفت و شنید جاری تھی. اور آپ نے دیکھا کہ جیسے کہ بتایا گیا, کیونکہ پاکستان ایک تازہ ترین سروے کے مطابق جو ہے تیل اور گیس کے ذخائر میں دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے. اور یہ بات ظاہر ہے کہ امریکی حکومت کے بھی علم میں ہے, تو اس لیے اعلیٰ سطح پہ یہ بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور اعلان کیا گیا ہے کہ ہم جو شروع کریں گے وہ تیل اور گیس کے جو ذخائر ہیں ان سے کریں گے, توانائی کے شعبے سے کریں گے, اور پھر معدنیات کی طرف, اے آئی کی طرف, جو نئی معیشت ہے, نیو اکانومی جسے کہا جا رہا ہے, اس کی طرف بھی جائیں گے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ جب اب ہم چونکہ انرجی سیکٹر پر آ گئے ہیں تو یہ جو فریم ورک ہے, جو انڈرسٹینڈنگ ہے, چونکہ جب امریکی صدر یہ لکھ دیتا ہے کہ جی ہم آئل کمپنی کی تلاش میں ہیں
جو پاکستان کے اس نے لفظ استعمال کیا ہے میسیو آئل ریزروز، اور او کو بھی اس نے خیر عادتاً بھی وہ کیپ کر دیتا ہے اور آر کو بھی اس نے کیپ کیا ہے، لیکن اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس کا کوئی کیلنڈر ہے کہ فلاں سال میں اس طرح ہوگا، فلاں سال میں اس طرح ہوگا، یا یہ ایک عمومی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یوں ہوگا؟ جی فی الحال تو یہ ہے کہ ان کی پوری حکومت کی مشینری جو ہے صرف ہم سے ہی نہیں، باقی دنیا کے جو ممالک ہیں جن سے ان کا تجارتی خسارہ ہے خاص کر، ان کے ساتھ ایک گفت و شنید میں مصروف ہے، جس کی آج ڈیڈ لائن ہے اختتام کی۔ تو پورا جو ان کا ایک ڈھانچہ ہے وہ اس میں مصروف تھا۔ تو اس پہ ابھی تو ایک بنیادی اصولی اتفاق ہوا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ جلدی عمل درآمد شروع ہو، اور ایک واضح راستہ جو ہے طے کیا جائے، صرف توانائی کے شعبے میں نہیں بلکہ دیگر شعبوں میں بھی جو جوائنٹ وینچرز ہیں، جو سرمایہ کاری کے امکانات ہیں، ان کو سامنے لایا جائے اور اس کے اوپر جلد بات کی جائے۔ تو جس طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم سب مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن اس میں ابھی اتنا ہی کام بھی باقی ہے جو ہمیں جلد شروع کرنا ہوگا، کیونکہ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہم جو مواقع آتے رہے ہیں شاید ان کا اتنا فائدہ نہیں اٹھا پائے جتنا اٹھانا چاہیے، لیکن اس مرتبہ یہ بس شاید مس نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس بس کے اوپر چڑھنے کے لیے کیا کس قسم کے کام ہیں؟ آپ فالو اپ کو اگر واضح کر دیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں اپنے یہاں سے بزنس کمیونٹی کو بتانا ہے کہ ان کو کیا کام کرنا ہے، ہم نے جو فالو اپ مذاکرات ہیں مختلف سیکٹرز کے اندر ان میں جانا ہے۔ فالو اپ کی اگر آپ تفصیل بتا دیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیا کیا کام کرنا ہے۔ جی جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وفد یہاں آیا تھا اس میں جو ایک ہماری جو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاری کے لیے جو کونسل ہے اس کے نمائندے بھی موجود تھے، تو وہ اسی لیے آیا تھا کہ اگلا جو ہے روڈ میپ جسے کہتے ہیں وہ طے کیا جائے۔ اور جیسے کہ آپ نے خود ہی نشاندہی کر دی ہے کہ پہلے شعبوں کا ایک ترتیب سے تعاون کرنا ضروری ہے، اور ہر شعبے کے لیے الگ الگ جو ہے وہ مختص کرنا ضروری ہے کہ کون اس کو دیکھے گا۔ پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کا زیادہ حصہ ہوگا، کیونکہ یہاں جو امریکہ کا آپ کو پتہ ہے طریقہ کار یہ ہے کہ حکومت صرف نشاندہی کرتی ہے، حکومت سہولت کاری کرتی ہے، کام جو ہے وہ کارپوریٹ امریکہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے شروع سے ہی اس تجارتی جو گفتگو ہے، ہمیں تاخیر بھی اس لیے ہوئی یہاں پہ آنے میں، ہم نے سب سے دیر سے شاید مذاکرات شروع کیے لیکن وقت پر مکمل کر لیے، کیونکہ ہم پورا ایک پروسیس پیچھے رن کر رہے تھے جس میں ہمارے جو کاروباری طبقہ ہے ان کے ساتھ ایک گفت و شنید جاری تھی، اور یہ بات ہو رہی تھی کہ تجارت بھی اور اس کے اندر سرمایہ کاری بھی ہونی چاہیے۔ تو اس کا ایک پہلے سے پس منظر تو موجود ہے، لیکن اب کیونکہ یہ حتمی طور پر بات ہو گئی ہے، سامنے آ گئی ہے اعلان کی صورت میں کہ ہمیں اس پہ آگے چلنا ہے، تو جتنی جلدی ہم اس کے اوپر جو ہے وہ طے کریں گے دونوں ممالک مل کے، خاص کر ہمارے نقطۂ نظر سے، اور ان منصوبوں کو خاص کر جس کو میں پروجیکٹ کہنا چاہوں گا کہ سامنے لایا جائے گا، جو فوری طور پہ تیار ہیں، سرمایہ کاری کے منتظر ہیں، اور اس میں اس قسم کی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے جو شاید صرف امریکہ ہی کر سکتا ہے۔ جیسے اگر آپ معدنیات کا شعبہ لیں تو اس میں دو تین پہلو ہیں اس کے، ایک تو ظاہر ہے کہ را اور جسے کہتے ہیں وہ ہے، پھر ویلیو ایڈیشن ہے، سمیلٹنگ وغیرہ ہے، اور پھر ٹوکنائزیشن اور ڈیجیٹائزیشن ہے جو فن ٹیک کی طرف جاتی ہے۔ تو جو ہمارے پاس سرمایہ ہے اس کو زیر زمین ہے یا جو امکانات زمین کے اوپر ہیں ان کی ہمیں فوری طور پر نشاندہی کرنی ہوگی، یہ عمل جاری ہے، اور اس پہ جتنی جلدی اعلان کے بعد اور جب امریکی حکومت فارغ ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں تجویز بہتر یہ ہے اور اس وقت زیر غور ہے کہ کچھ دورے ہوں گے اہم شخصیات کے جس میں ان کی کیبنٹ کے ممبرز بھی شامل ہیں، اس میں ان تفصیلات کو آہستہ آہستہ طے کیا جائے گا اور پھر سامنے لایا جائے گا حتمی صورت میں ایک مناسب اور ایک بڑے موقع پر۔ اب پاکستان امریکہ کے معاملات ایک طرف چل رہے ہیں، برابر میں امریکہ کے ہندوستان کے ساتھ بھی معاملات چل رہے ہیں۔ جو پاکستان کے اوپر ٹویٹ کیا امریکی صدر نے، اس کا ایک جملہ ظاہر آپ نے بھی پڑھا ہوگا، بار بار پڑھا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا ہے کہ who knows maybe they will be selling oil to India someday۔ یہ جو ہے یہ واقعتاً اس قسم کی بات چیت ہوئی کہ پاکستان کا آئل پوٹینشیل اس قسم کا ہے،
کہ اس کے بعد پھر ریجن کے اندر وہ سپلائی بھی کر سکتا ہے، چائنا کو بھی دے سکتا ہے، انڈیا کو بھی دے سکتا ہے؟ یا آپ کا خیال ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب کا ایک اپنا طریقہ ہے ہندوستان کو کوئی پیغام پہنچانے کے لیے؟ دیکھیے، ٹرمپ صاحب ہمیشہ سے ان کی یہ خواہش رہی ہے، اور وہ کم و بیش باوجود بھارت کے بار بار منع کرنے کے کم از کم 30 مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اس خطے میں قیام امن کی کوششوں میں نہ صرف ان کا کردار رہا ہے، بلکہ ظاہر ہے کہ وہ اس کو جاری بھی رکھنا چاہیں گے، اور ایک نمایاں مقام جو ہے وہ تاریخ میں حاصل کرنا چاہیں گے اس خطے میں قیام امن کے ذریعے، جو دنیا کی اگر صرف 2 ملکوں کی بات کی جائے تو 1.7 ارب آبادی کے لیے مفید ہوگا۔ تو اس کے پیش نظر انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے، کیونکہ تجارت کو اگر آپ غور کیجئے تو پہلے بھی وہ بارہا کہتے رہے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ بجائے آپ جو ہے وہ آپس میں نبردآزما ہونے کے لیے ایک تجارتی رشتہ استوار کیجئے جس سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہ جملہ جو ہے اس کو اس تناظر میں دیکھا جانا چاہیے، اور امید کی جانی چاہیے کہ اس سلسلے میں پیش رفت جو ہے وہ آنے والے وقت میں ہوگی۔ جو رشیا کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کیا، اس کے اندر بھی انہوں نے ہندوستان کی بات کی اور اس کو زیادہ سخت چپت لگائی۔ وہ چپت کیا لگائی انہوں نے یہ کہا کہ آپ دونوں کی اکانومیز، یعنی رشیا اور ہندوستان کی ڈیڈ اکانومیز ہیں، وہ اس کے اوپر ان کی جو اپوزیشن ہے اس نے مودی سرکار کو رگڑا دینا شروع کیا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ انڈیا کے ساتھ کوئکلی اگر آپ اس کے اوپر ہمیں ریفلیکشن شیئر کر سکیں، انڈیا کے ساتھ لگتا ہے کہ معاملہ صرف ٹیرف تک محدود نہیں ہے، وہ تو بالکل اس کو اب پیوٹن کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ ٹائی ان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی خیال نہیں ہے کہ جو مرضی آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی ڈیڈ اکانومیز ہیں۔ یہ صرف غصہ ہے یا ایک یہ پوسچرنگ ہے؟ کیا ہے یہ؟ جی، میرے خیال میں اس سلسلے میں امکانات کو تو ظاہر ہے کہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن پاکستان، میں خاص طور پہ یہ ذکر کروں گا کہ تقریباً 1 سال سے جب سے میں یہاں موجود ہوں، پہلے دن سے آج تک یہ کہتا رہا ہے، اور اب یہ بات شاید امریکی جو انتظامیہ ہے یا یہاں جو طاقتور حلقے ہیں اور خاص کر نئی حکومت ہے، اس نے ذہن نشین کر لی ہے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ 2 بڑے ملک ہیں مستقبل کے، ہم تیسرے اور چوتھے نمبر پہ ہوں گے اور امریکہ چوتھے نمبر پہ ہوگا 2 دہائیوں میں آبادی کے حساب سے۔ آپ تو خود کام کرتے رہے ہیں آبادی کے اوپر، جو ہماری بڑھوتری کی شرح ہے اس کے حساب سے، تو ہمارے اپنے تعلقات، جو آپسی تعلقات ہیں، وہ کسی دوسرے ملک سے متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں ہندوستان، چین، ٹھیک۔ افغانستان یا روس کے عدسے سے نہ دیکھا جائے، ہمیں اپنی سٹینڈ الون آن آر اون میرٹ ریلیشن شپ چاہیے، تصویراتی تعلقات ہمارے ہونے چاہیے۔ تو اس کے تناظر میں میرا خیال ہے کہ بات آگے بڑھ رہی ہے اور بڑھائی جانی چاہیے۔ دیگر 2 ممالک کے کیا تعلقات ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ امریکہ کے تعلقات کے سلسلے میں ہمارا فوکس 2 طرفہ تعلقات کے اوپر۔ بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب، آپ بتایا کہ معاملات کہاں پر کھڑے ہیں، ہائی رینکنگ وزٹس ہونے ہیں، فالو اپ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور ایک طویل عرصے کے بعد ایک بڑی کامیابی ہم نے حاصل کی ہے، اور اس بس کو ان کے الفاظ میں ہمیں کھونا نہیں ہے۔